مدرسوں میں تیار ہو رہے ہیں جھوٹے مکار قسم کے مفتی اور مولوی ملا. ان کا کام قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے یعنی مانتا ہے وہ جنتی. ایک طرف دین کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف وہ بدماش لوگ ہیں مدرسوں میں تیار ہو رہے ہیں جھوٹے مکار قسم کے مفتی اور مولوی ملا. ان کا کام ہے کہ امت کو توڑ کے پھینک دیں، کاٹ کے پھیر دیں، بھیجے نکال دیں، سر پھاڑ دیں اور تفریق پیدا کریں اور فتوے نکالیں اور ان فتووں کے ذریعے جماعتوں کو لڑا دیں اور جماعتوں کو توڑ دیں. یہ سب کے سب بدترین مجرم لوگ ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں بھی کہہ دیا ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ کی طرف سے یہ بات کہہ دی گئی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کی طرح مت بننا جو بٹ گئے فرقوں میں، الگ الگ جماعتوں میں ایک دوسرے سے کٹ گئے اور اختلافات کے نتیجے میں انہوں نے آپس میں جھگڑے کیے، ان کی طرح مت بننا ورنہ سنگین عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے. جو بھی یہ کریں گے وہ سنگین عذاب میں مبتلا ہوں گے. مسلمان صلیبی جنگوں میں ہارے آپس کے انتشار کی وجہ سے، مسلمانوں کے ملک چھنے اور کالونائزیشن کا عمل ہوا، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک سارے ملک چھنے اور لاکھوں مسلمان ذبح کیے گئے آپس کے اختلاف کی وجہ سے. اور فلسطین میں 1948 سے جو ظلم ہو رہا ہے وہ اسی اختلاف کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو کسی کی پہچان اس کے عمل سے ہوگی، فرقے سے نہیں ہوگی. اگر اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ جو قرآن کی سورۃ الفاتحہ میں فرمایا گیا غیر المغضوب علیہم، اگلا جو مغضوب علیہم ہے یہودی ہیں، بدماش ہیں، مجرم ہیں، نبیوں کا قاتل ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا. تو جو کہتے ہیں ہم سنی ہیں اور اس کے بعد یہودیوں کے دوست ہی نہیں ہیں، یہودیوں کے تلوے چاٹتے ہیں، یہ اتنے بدماش ہیں، اتنے بدماش ہیں کہ واقعی ان کے لیے کوئی لفظ کافی نہیں، کوئی لفظ کافی نہیں. ان کو سور کہو، ان کو بندر کہو، ان کو کتا کہو، یہ سب ہلکے الفاظ ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے. اب ظاہر ہے کہ فرقوں کا خاتمہ کرنا ہے. ایران ڈٹ کے مقابلہ کرتا رہا، آج سے نہیں، 1979 سے اس کا امریکہ سے مقابلہ ہے. اور جس کا بھی ساتھ اس کے ساتھ جو ہے شامل ان کا مقابلہ ہے. یعنی قرآن میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو الگ کر کے اور اہدنا الصراط المستقیم کی وضاحت کر کے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ امت کے ان افراد پر منطبق ہو رہی ہے جو پوری امت کو جوڑنے کی بات بھی کرتے ہیں اور جو امت کے سب سے بڑے دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں بہت سے مولویوں کو سنو گے، وہ تو شیعہ ہیں، تو کافر ہیں، وہ تو یہودیوں کی طرح ہیں، وہ یوں ہیں. یہ جو بولتے ہیں نا، جو مولوی یہ بولے سمجھ لو کہ وہ زہریلا قسم کا ناگ ہے، جانور ہے، کیڑا ہے، زہریلا کیڑا ہے، بدماش ہے، خبیث ہے، مجرم ہے. یہ امت سے ان کو نکالتا ہے جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو قرآن کو مانتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی وصیت کے مطابق وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن اور پھر اہل بیت یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، یکجان دو قالب ہیں، انہیں مانے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں. اور جو ان سے لڑے، ان سے جنگ کرے، ان سے مقابلہ کرے، ان سے نفرت کرے، وہ منافق ہے، وہ مجرم ہے، وہ دشمن اسلام ہے. ہر بات واضح کر دی گئی، کوئی گنجلک نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نہیں سمجھا. ہمارے حضرتوں نے، ہمارے مولویوں نے، ہمارے مفتیوں نے یہ بتایا. یہ مفتی ہیں جو تمہیں جہنم لے جائیں گے. یہی ہے جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ان اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا.
اے اللہ جو ہمارے بڑے تھے، مولانا تھے، حضرت تھے، پیر صاحب تھے، بزرگ تھے، ہمارے ذمہ دار تھے، مسجد کے امام تھے، مدرس تھے، فلاں تھے، ٹھکا تھے، اے اللہ ہم نے ان کی اطاعت کی، ان کی بات مان لی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمیں صحیح بات نہیں بتائی، صحیح عقیدہ نہیں بتایا، تو اس کے بعد صرف اتنا نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے۔ یہ بدماش قسم کے لوگ ہیں جو چولے پہن کر آئے مولویوں کے، اور ہمارا ایمان چھین لیا انہوں نے، اس امت کو توڑ دیا انہوں نے۔ وہ امت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی امت ہے، تو قرآن بالکل صاف ہے۔ اس لیے قرآن کی طرف جب رجوع کرو گے تو ہدایت ملے گی، وہ سب کو سمجھ لو گے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے، کون ہے جو المغضوب علیہم سے لڑ رہا ہے، کون ہے جس کا ضالین سے مقابلہ، کون ہے جو ان کے غلام ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے تلوے چاٹنے والے ہیں۔ فیصلہ یہاں سے ہوگا۔ تو بہرحال